مروت صاحب، آپ پنجاب میں آپ نے فارورڈ بلاک کی بات کی، آپ کے سیاسی مخالفین کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں بھی فارورڈ بلاک بن رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پنجاب کے مسئلے کا حل تو نکل گیا، کیونکہ وہ 2 سیٹوں پہ اکتفا ہو گیا، اور کے پی میں شاید ممکن نہیں ہے فارورڈ بلاک کا بننا، کیونکہ جو لوگ ایم پی ایز ایم این ایز بنے ہیں بڑے مشکل حالات سے ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں، تو ہماری توقعات ان لوگوں سے بالخصوص بہت زیادہ ہیں کہ وہ اصول پہ پوری وفاداری کے ساتھ پی ٹی آئی اور خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ کے پی کے تمام ایم پی ایز حضرات کو لگ بھگ تمام کو میں جانتا ہوں، ان کے حلقوں میں کمپین کی ہیں، اور یہ موجودہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے یہ ہوائیاں اڑائی جا رہی ہے تاکہ جو پیسے والے 3 حضرات آئے ہیں کے پی میں، آپ کو علم ہوگا کہ 2-3 حضرات ایسے ہیں جن کا میرٹ ہی صرف پیسہ ہے، اور پیسے کی بنیاد پہ، اور ماضی میں ہر صوبے کے سینٹ کے الیکشن میں پیسے کا استعمال ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ ثابت کریں گے کہ پیسہ، سونا، کوئی چیز جو ہے ان کا ضمیر خرید نہیں سکے گی۔ اچھا مروت صاحب، خان صاحب کی آپ رہائی کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک کیس کا ذکر تو کر دیا کہ چلیے جو سائفر کا معاملہ ہے اب وہ شاید منڈے کو، اگلے آئندہ آنے والے پیر کو دوبارہ سماعت ہوگی، اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے، لیکن دوسرے کیسز بھی تو ہیں، توشہ خانہ اور عدت کا معاملہ بھی تو ہے۔ جی، عدت کا کیس ہے، توشہ خانے کا کیس ہے، اور ان تمام کیسز میں یہی ٹرائل جج صاحبان نے یہی رویہ اپنائے رکھا۔ دیکھیے، آج خان صاحب سے بات جب ہوئی تو یہ ساری چیزیں ہم نے ریکنسیڈر کی۔ میں آپ کے توسط سے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس جج صاحب کو سائفر کیس کے ٹرائل کے لیے لایا گیا، دوسرے جج صاحب کو ہٹا کے ابو الاسناد صاحب کی تقرری کی گئی، تو وہی ابو الاسناد صاحب ہیں جنہوں نے سائفر کیس میں خان صاحب کو اس انداز میں ٹرائل مکمل کر کے سزا دی۔ عدت کے کیس میں قدرت اللہ صاحب کو لایا گیا، اور اس کے پیشرو جج صاحب جو تھے نصر من اللہ صاحب، ان کو ہٹایا گیا، ان سے کیس لیا گیا، اور یہی کام ابو الاسناد صاحب کے ساتھ ہوا۔ راجہ جواد عباس صاحب ان کے پیشرو تھے، ان کو پری میچور ٹرانسفر کر دیا گیا، پھر نصر من اللہ صاحب کو پری میچور ٹرانسفر کر کے قدرت اللہ صاحب کو لایا گیا۔ پھر ظفر اقبال صاحب تھے، ظفر اقبال صاحب ایڈیشنل سیشن جج تھے، وہ توشہ خانہ کے ٹرائل کر رہے تھے، 7 ماہ کے بعد ان کو ٹرانسفر کر کے ہمایوں دلاور صاحب کو لایا گیا، اور ہر ایک ٹرائل کے پیچھے یہ کہانی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں صرف اسی بنیاد پہ پھر یہ جو 6 جج صاحبان کا لیٹر آ گیا، اور انہوں نے مہر ثبت کر دی کہ صرف پی ٹی آئی اسپیسیفک کیسز میں مداخلت ہوئی، اور اس مقصد کے حصول کے لیے کیا ڈرامے نہ رچائے گئے، اور یہ ظلم و جبر یا پریشر یا انفلوئنس ماتحت عدلیہ کے جج صاحبان کے ساتھ بھی روا رکھا گیا، تو لہذا خان کی ونڈیکیشن کے لیے یہی کافی ہے۔ ٹھیک، اچھا شیر افضل مروت صاحب، آپ پر الزام ہے کہ آپ سرعام پارٹی کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، آپ وہ باتیں جو میڈیا کے سامنے نہیں رکھنی ہوتی پارٹی کے معاملات کی، آپ وہ میڈیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ڈسپلن کی پابندی نہیں کرتے، اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے حامی ہیں وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اس الزام پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بدنام تو خیر ڈسپلن ایک علیحدہ مسئلہ ہے، شاید کسی حد تک یہ لوگ ٹھیک بھی ہو، کیونکہ ویسے میں آپ کی صاحب کو ایک داد دیتا ہوں زندگی میں، کیونکہ میں کبھی کسی پارٹی کا اس راہ نہیں ہوں، نہ میں کبھی اس لیول پہ سینئر پوزیشن پہ، میں بنیادی طور پہ ایک وکیل ہوں، اور میں نے جس طرح میری تربیت ہوئی ہے، میں جج رہا ہوں 15-16 سال، اور 15-16 سال لگ بھگ میری وکالت ہے، تو اس پورے دورانیے میں کچھ عادتیں بن جاتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے ان عادتوں سے انحراف کرنا، کھرچنا، تو لہٰذا میں اپنے تئیں اپنی دانش میں جو درست سمجھتا ہوں وہ بول دیتا ہوں،
اب بعض اوقات جو ہے پارٹی کا کوئی بیانیہ اس سے افینڈ ہو جاتا ہے، لیکن میں پوری نیکنیتی سے پارٹی کے مفاد میں یہ بات کرتا ہوں. صحیح، ٹھیک. اب اگر کوئی اس کو ڈسپلن سمجھتا ہے، لیکن یہ لا علاج ہے، یہ لا علاج ہے. میں اپنی عادتوں سے اپنی عادتیں نہیں چھوڑ سکتا ہوں.